बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम तरीन हूँ और आप लीगल डिस्कशंस देख रहे हैं। आज अदल व इंसाफ़ की अहमियत पे एक शॉर्ट गुफ्तगू करेंगे। हम जानते हैं कि कोई रियासत जो है वो बुनियादी तौर पर 3 स्तूनों पर खड़ी होती है। पॉलिटिकल साइंस इल्म सियासियात हमें बताता है कि उसमें एक स्तून एग्ज़ेक्टिव जिसे हम इंतज़ामिया कहते हैं, और दूसरा स्तून जिसे हम कानून साज इदारा कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं, और तीसरा एक अहम स्तून जो एक इदारे की सूरत में किसी रियासत में मौजूद होता है वो अदलिया का स्तून होता है, जिसे हम लॉ की ज़ुबान में जुडिशरी से ताबीर करते हैं। तीनों स्तून जो हैं वो किसी रियासत को वजूद अता करते हैं और इन्हीं के दम कदम से एक रियासत अपना वजूद बरकरार रखती है और अच्छी तरह अपना नज़्म व नस्क चलाती है और शहरियों की ज़िंदगी को इंसाफ फराम करते हुए बाकी सहूलियात फराम करने में कामयाब होती है। तीनों इदारे और तीनों सतून इस्तेहकाम के लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन इनमें जो एक तीसरा सतून जिसे हम अदलिया का नाम देते हैं, जुडिशरी का नाम देते हैं, दारुल क़ज़ा का नाम देते हैं, जिसकी जो बुनियादी ड्यूटी होती है, जो फ़र्ज़ मनसबी होता है, वो शहरियों को रियासत के लोगों को इंसाफ फराहम करना होता है। जब इसकी ये ज़िम्मेदारी हम इंसाफ फराहम करना लगाते हैं तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी बाकी तमाम इदारों पर मुक़द्दम हो जाती है, यानी इसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा भारी होती है, ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, और ये ज़िम्मेदारी इतनी हसास होती है कि जिसके बारे में कुरान और सुन्नत से जो हमें उसूल मिलते हैं वो इतने क्लियर कट वो उसूल और प्रिंसिपल्स हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनकी एक हल्की सी मिसाल हम आज देखेंगे। और आगे चलने से पहले क्योंकि जब हमने अदलिया की बात की तो उसमें एक काजी मुकर्रर होता है, एक जज मुकर्रर होता है जो उस इदारे को चलाता है, उस इदारे के फंक्शंस का ज़िम्मेदार होता है, और वो इदारा, वो अदलिया उस काजी, उस जज के ज़रिए इंसाफ फराहम करती है, जिसके बारे में हम किताबों में अक्सर पढ़ते रहते हैं कि एक हदीस का मफ़हूम भी हमारी निगाह से गुज़रता है कि जिसे काजी बना दिया गया उसे उल्टी छुरी से ज़िबा कर दिया गया, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी इतनी मुश्किल होती है कि जब इसे क़ज़ा के फ़राइज़ मनसबी पर बिठाया जाता है तो इंसाफ फराहम करना, अदल फराहम करना और इंसाफ के मुताबिक मेरिट पर फ़ैसला करना, ये कोई आसान काम नहीं होता, और अल्लाह के नज़दीक इसकी परसिश, इसकी बाज़ पुरस और इसकी अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही सख्त होती है। अदल व इंसाफ की एक रियासत के अंदर क्या अहमियत है, आज हम उसे कुरान की रोशनी में मुख्तसरन देखने की कोशिश करेंगे। फ़ुक़हा कहते हैं कि किसी भी हुकूमत का जो छठा उसूल है उसके क़याम का, वो दारुल क़ज़ा का क़याम होता है, वो अदलिया का क़याम होता है, ताकि वो इंसाफ फराहम कर सके। और इस उसूल को कुरान के अंदर 2 अल्फाज के साथ मुख्तलिफ़ आयात में बयान किया गया है। एक तो इस उसूल को अदल के लफ्ज़ के साथ कुरान में 17 मकामात पर 17 आयात में बयान किया गया है, और फिर इसी उसूल को किस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इंसाफ के मानों में 23 आयात में बयान किया गया है। इन मकामात को हम देखेंगे और ये फिर साथ समझने की कोशिश करेंगे कि अदल व इंसाफ की अहमियत किसी इंसानी मुआशरे में और ख़ुसूसन मुसलमानों के मुआशरे में और इस्लामी मुआशरे में कितनी अहमियत रखती है और उसका मकाम और मर्तबा कितना है। वो आयात जिनमें अदल का हुक्म दिया गया और इस उसूल को अदल के लफ्ज़ के साथ बयान किया गया, उन आयात को अगर हम देखें तो सूरह बकरा की आयत नंबर 82 में हमें ये उसूल मिलता है, सूरह निसा की आयत नंबर 3, 135 और 58 में ये उसूल बयान किया गया, सूरह इनाम की आयत नंबर 152 में ये उसूल बयान किया गया, सूरह नहल की आयत नंबर 90 में ये उसूल बयान किया गया, और फिर इसी तरह हम आगे देखते हैं तो सूरह मायदा की आयत नंबर 8, 106 और 95 में ये उसूल बयान किया गया, सूरह आराफ की आयत नंबर 159 में ये उसूल बयान किया गया, सूरह शूरा की आयत नंबर 15 में ये उसूल बयान किया गया और अदल का हुक्म दिया गया,
سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں عدل کا حکم دیا گیا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں اس کا حکم دیا گیا۔ اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ اسی اصول کو قسط کے لفظ کے ساتھ باقی آیات میں بھی اسی کو بیان کیا گیا ہے، جہاں لفظ قسط کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا اور اس کا حکم دیا گیا، اور قسط کا لفظ انصاف کے معنوں میں استعمال کیا گیا۔ ان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 21، سورہ نساء کی آیت نمبر 127، 3 اور 135، اسی طرح سورہ مائدہ میں اسے آیت نمبر 42 اور 8 میں بیان کیا گیا، سورہ الحدید میں آیت نمبر 25 میں قسط کا لفظ انصاف کے معنوں میں بیان کیا گیا، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں اس کو بیان کیا گیا، سورہ الرحمن کی آیت نمبر 9 میں بیان کیا گیا، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 85 اور احزاب کی آیت نمبر 5 میں اسے انصاف کا حکم دینے کی صورت میں بیان کیا گیا۔ یہ تو وہ آیات تھیں جن کا ہم نے تعداد کے لحاظ سے کسی نہ کسی حد تک ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب نمونے کے طور پہ، مثال کے طور پہ مختلف ان چھوٹی چھوٹی آیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جن میں عدل و انصاف کی اہمیت بیان کی گئی، اسے انسانی معاشرے کے لیے ایک بنیادی ستون کی صورت میں بیان کیا گیا، اور اسے اس طرح بیان کیا گیا کہ اس کے بغیر انسانی معاشرہ سانس بھی نہیں لے سکتا، اور یہ انسانی معاشرے کی زندگی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، کسی ریاست کی بقا کے لیے، اور کسی انسانی معاشرے کے اندر جو معاشرہ کسی ملک کی صورت میں موجود ہے، اس کی بقا کے لیے کتنا مؤثر ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا ضروری ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ انصاف کروں تمہارے درمیان۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اور اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تم، کیونکہ یہ عدل ہی ہے جو بہت زیادہ قریب ہے، نزدیک ہے تقویٰ کے۔ اسی طرح آیت نمبر 29 میں جو سورہ اعراف کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ عدل کا انصاف کا حکم دیتے ہوئے قسط کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور جب تم فیصلہ کرو تو لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، اور کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو ہمیشہ قائم رہو عدل پر اور انصاف پر۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو پالیٹکس ہوتی ہے، مسلمانوں کی جو حکومت ہوتی ہے اور ریاست ہوتی ہے، اس میں دو ستون بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی دو ستون ایسے ہیں جو اس ریاست کو بقا دیتے ہیں، اس کے وجود کو بقا عطا کرتے ہیں۔ اور وہ دو ستون بیان کرتے ہوئے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ ستون یہ ہے کہ اس ریاست میں جو عہدے ہوتے ہیں اور جو مناصب ہوتے ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، وہ میرٹ پر سپرد کیے جاتے ہیں، اہل قابل اور امانت دار لوگوں کو مناصب پر براجمان کیا جاتا ہے، نہ اہل لوگوں کے ذمہ داریاں نہیں لگائی جاتی اور عہدے نہیں دیے جاتے۔ اور دوسرا ستون وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں پہ عدلیہ انصاف کرتی ہے، وہاں پہ عدل کیا جاتا ہے، وہاں پہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں اور عدل کے ساتھ کام لیتی ہیں۔ امام ابن قیم اسی طرح ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان مقصود اقامت العدل بین عبادہ و قیام الناس بالقسط، اللہ کے دین کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بندوں کے درمیان انصاف کیا جائے
اور لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ یہ وہ مقامات تھے قرآن کے، اور جو علماء اکرام ہماری اسلامی تاریخ میں گزرے کہ انہوں نے عدل و انصاف کی کیا اہمیت بیان کی ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ریاست 3 ستونوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک انتظامیہ ہوتی ہے جسے ہم ایگزیکٹو کا نام دیتے ہیں، ایک لیجسلیچر ہوتی ہے جسے ہم مقننہ کا نام دیتے ہیں، اور ایک اہم ادارہ ہوتا ہے جسے ہم جوڈیشری اور عدلیہ یا دارالقضاء کا نام دیتے ہیں۔ یہ تینوں ستون اپنی اپنی جگہ پہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جہاں تک عدلیہ کی ذمہ داری کی بات آتی ہے تو انصاف فراہم کرنا سب سے بڑا وہ بنیادی کردار ہے جو کسی معاشرے کو قائم رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ کوئی معاشرہ کفر سے تو چلایا جا سکتا ہے لیکن ناانصافی سے نہیں چلایا جا سکتا، اور عدلیہ کی اس ذمہ داری نے عدلیہ کو وہ تقدس عطا کر دیا ہے جس کا حوالہ ہم اکثر سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس میں پڑھتے ہیں کہ دا کورٹس آف لا آر دا سینکچریز آف دا جسٹس۔ جو قانون کی عدالتیں ہوتی ہیں، جو عدلیہ ہوتی ہے، وہ انصاف کی معبد ہوتی ہے، وہ اسی طرح تقدس کی حامل ہے جس طرح ایک عبادت گاہ کو تقدس حاصل ہوتا ہے، اور یہ تقدس اس لیے اسے حاصل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرتی ہے، عدل کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔